بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں آپ کے لیے حاضر ہیں جناب. صورتحال یہ ہے کہ افغانستان سے جڑے پاکستان کے معاملات مزید گھمبیر ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سب جنگجوؤں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، اور جو طاقتور ہوگا وہ پوزیشن سنبھال لے گا. اب ہم بار بار ایک بات کہہ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان میں 21 سال کے بعد شکست ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے لفظ شکست استعمال نہ کیا جائے، یہ اچھا نیریٹو نہیں ہے، اس کو بلکہ امن معاہدہ کہیں، اور یہ کہا جائے کہ ہم نے اپنے جو اہداف ہیں وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں. لیکن صورتحال کیا ہے؟ صورتحال آپ کو بتا دیتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ اب افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے مہینے امن منصوبہ پیش کریں گے، اور جنگ بندی بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، لیکن وہ منصوبہ وہ پیش کریں گے. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں جناب. صورتحال یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس، آپ کو معلوم ہے کہ بگرام ایئر بیس خالی کر دی گئی تھی، اور جب ہم نے بتایا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ وہاں سے ایسی صورتحال تھی کہ وہاں سے غیر ملکی افواج وہاں سے وہ کہنا چاہیے فرار ہو گئی، خالی کھلی چھوڑ کے فرار ہو گئی. لیکن اس کے باوجود اعلان کیا گیا کہ بگرام ایئر بیس پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس ایئر بیس کو امریکی حکام افغان حکام کے باقاعدہ حوالے کریں گے. اور ہم نے بھی کچھ دنوں کے لیے اس خبر کو صحیح مان لیا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ افغانستان کے افغان فوج کے ہی ایک جرنیل نے بھڑا پھوڑ دیا، اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ کے فوجی حکام نے بگرام ایئر بیس بجلی بند کر کے رات کی تاریکی میں ایئر بیس خالی کیا. وہ سب سے بڑا فوجی اڈا تھا جس کو میں منی پینٹاگون کہتا ہوں، افغانستان کے لیے وہ منی پینٹاگون تھا. اس کو پہلے بجلیاں بند کیں تاریکی وہاں پہ، اور تاریکی کے بعد رات کی تاریکی یعنی کہ ڈبل تاریکی میں انہوں نے یہ بگرام ایئر بیس سے خالی کر دیا. اور پھر اگلی بات افغانستان کے فوجی جرنیل نے یہ بھی بتایا، فوجی کمانڈر نے، کہ جناب صورتحال یہ تھی کہ ہم انتظار کرتے رہے کہ ہمیں کب امریکی حکام انفارم کرتے ہیں اور ہم کب جو بگرام ایئر بیس کا نظم و نقش سنبھالتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ کافی گھنٹے کے بعد جب وہاں پہ کیا کہنا چاہیے لوٹ مار شروع ہوئی قریبی آبادی نے، اور مختلف انفارمیشنز کی بنیاد پہ، ہیومن انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کہا گیا کہ جناب اندر تو کوئی بھی نہیں ہے بگرام ایئر بیس میں، تو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ کئی گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے بتاتے ہوں لیکن کئی گھنٹے پہلے صبح 7 بجے پتہ چلا، جب چاند دن کی روشنی آئی اور پتہ چلا روشنی میں کہ یہ تو ویران پڑا ہے، یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ ہوا جناب، اور صبح 7 بجے کہیں جا کے ان کو پتہ چلا، اور اس کے بعد افغان حکام پہنچے، افغان فورسز پہنچیں، اور انہوں نے وہاں پہ جو لوٹ مار ہو رہی تھی اس کو ختم کیا. اور یہ ہوا ہے بگرام ایئر بیس خالی کرنے کا معاملہ. کہاں منی پینٹاگون کا درجہ حاصل تھا اس کو، اور کہاں وہ عالمی افواج، کوئی میرا خیال ہے 40 سے بھی زیادہ ملکوں کی افواج کا وہ ہیڈ کوارٹر تھا، اور 21 سال سے ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، اندھی جنگ. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ رات کی تاریکی میں اسے چھوڑنا پڑا. اس کے جواب میں افغان کابل حکومت جو ہے انہوں نے کہا کہ بڑی مایوسی ہوئی ہمیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کیا، اور ایسا رویہ. تو حامد کرزئی صاحب، سابق صدر افغان صدر حامد کرزئی، انہوں نے کہا کہ اب ہم دوبارہ کبھی بھی امریکہ یا غیر ملکی فوج کو افغانستان میں قدم نہیں رکھنے دیں گے. تو جناب آپ تو خود اس کا حصہ رہے ہیں. خیر، اب آگے آتے ہیں جی. اور اسی رات آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ انڈیا بھی اسی رات ہی فرار ہوا، بتایا کسی نے نہیں.
تو پھر کہتے ہیں کہ آپ یہ نیریٹو چینج کر دیں. نیریٹو کیسے چینج کر لیں؟ اس کے بعد اگلی خبر ہے جی کہ اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ ہے کہ طالبان کا افغانستان کے 200 سے زائد اضلاع پر قبضہ اور 200 سے زائد اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا، اور یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ افغان طالبان 421 اضلاع میں سے 200 اضلاع کا کنٹرول حاصل کر چکے ہیں. 421 سے 200 اضلاع کا، اور یہ تعداد کے اعتبار سے بنتا ہے جی 50%، جبکہ رقبے کے اعتبار سے 1/3 بنتا ہے. اور 34 اضلاع ہیں، 34 صوبے ہیں، اور 34 صوبوں میں 200 ضلع جو ہیں وہ جا چکے ہیں افغان طالبان کے پاس. اور ساتھ ہی ساتھ وہ تاجک صدر نے جی افغان طالبان کہہ رہا ہوں، افغان فورسز 1000 جو ہے وہ فرار ہو کے گئے تھے، تاجکستان گئے تھے. تو تاجک صدر نے بھی ایک اعلان کیا اور افغانستان تاجکستان بارڈر پہ اپنی 20,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں تاکہ صورتحال کسی بھی صورت میں کنٹرول سے باہر نہ ہو. اور یہ صوبہ بہت خشاں تھا، اس کے اکثر اضلاع میں افغان طالبان ہیں، انہوں نے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اور واگزار کروا رہے ہیں آہستہ آہستہ علاقے. اور وہیں سے افغان فوجی جو ہیں وہ فرار ہو کے چلے گئے تھے تاجکستان، لہٰذا وہ بارڈر بھی انہوں نے بند کر دیا، اور وہاں پہ اضافی 20,000 افغان فوجی جو ہیں تاجکستان کی فوج جو ہے وہ آ گئی ہے. اس کے ساتھ پاکستان نے بھی ایک کام کیا ہے، اور پاکستان نے جی جیسے یہ شدت آ رہی ہے، پاکستان نے بھی تورخم بارڈر جو ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا ہے. اس کی وجہ بتائی گئی ہے کیا کہنا چاہیے کرونا، لیکن کرونا نہیں ہے جناب. اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ اب یہ سارے کے سارے فرار ہوں گے. اس کی وجہ کہ پاک افغان بارڈر پہ بھی جو افغان فوجی ہیں، افغان فورسز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی فوج کو جو کہ پاک افغان بارڈر پہ تعینات ہے کہ جناب ہمیں آنے دیں پاکستان، ہمیں نہیں لڑنا اور ہمیں افغانستان میں بھی نہیں رہنا. یہ سچویشن اس وقت وہاں چل رہی ہے، اور اسی لیے صورتحال پاکستان نے یہ کی ہے، ٹائٹ کر دی ہے اور بارڈر کلوز کر دیا ہے. اس کے بعد جرمن فوج کی مدد کرنے والے جو تھے جی جاسوس کہہ لیں آپ، افغان شہری جنہوں نے جرمن فوج کے ساتھ منسلک تھے اور گزشتہ 21 سالوں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 2000 سے زیادہ ہیں جی، 2,500 افغان ہیں. ان کو ویزا دے دیا گیا جرمنی کا، اور یہ جرمن میں قیام فرمائیں گے. 2000 سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا جو امریکہ کو جانا چاہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے اس طرح سے صورتحال ہے افغانستان کی. تو اگلی خبر ایک اور بھی ہے. تو دوسری جانب جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور رات کی تاریکی میں راہ فرار اختیار کیا جا رہا ہے، تو جناب کوششیں ہو رہی ہیں کہ باقی گروپس جو ہیں وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں اور ایک میننگ فل بات چیت کا پروسیس شروع ہو افغان طالبان اور افغان حکام کے درمیان. کیونکہ جتنے بھی سپائلرز تھے وہ آپ کو پتہ ہے غیر ملکی افواج تو تھیں، انڈیا بہت زیادہ اس میں شو کر رہا تھا وہاں پہ شرارتیں. انڈیا بھی اپنے سارا بوریا بستر لپیٹ کے نکل چکا ہے، اور اس کے قونصلٹ خانوں کا کیا حال ہے یہ ہم آپ کو انشاءاللہ کسی دن بتائیں گے. لیکن تمام راہ کے آفیسرز اور انڈین آرمی کے لوگ سب کے سب وہاں سے جا چکے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے، افغان طالبان بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور ان کے ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد. وہ بولے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ بین الافغان مذاکرات آنے والے دنوں میں اس میں تیزی آئے گی، اور طالبان اگلے ماہ تحریری طور پر امن منصوبہ پیش کریں گے، اور اس میں افغان طالبان ہوں گے، اور افغان طالبان کے ساتھ وہ اب اپنی شرائط پہ کابل حکومت کو
پیش کریں گے جی امن منصوبہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مختلف تجاویز دیں گے، اور غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 1 ماہ کا عرصہ اور لگے گا اس امن منصوبے کے تبادلے میں، اور ہم کچھ تجاویز تیار کر رہے ہیں، تجاویز تیار کرنے کے بعد یہ ہم باقاعدہ طور پہ پیش کر دیں گے۔ اور ایسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 200 اضلاع پہ کنٹرول حاصل کر چکے ہیں، اور 1 مہینے میں افغان طالبان مزید کتنے اضلاع پہ کنٹرول حاصل کرتے ہیں یہ ایک بڑی خبر ہوگی، اور اسی لیے وہ آہستہ آہستہ اپنی پوزیشن بھی مستحکم کر رہے ہیں، کنٹرول زیادہ سے زیادہ حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ تجاویز بھی تیار کر رہے ہیں۔ اور افغان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ 40 سالہ جو جنگ ہے اس کے خاتمے کا اعلان 1 ماہ کے اندر اندر وہ خود کریں گے۔ اب اس خبر کی ایک اور تصدیق بھی ہوتی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جو افغان ہے جی مصالحتی کونسل جس کے سربراہ عبداللہ ہیں، وہ بھی انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم افغان طالبان کے ساتھ ایک مفید بات چیت کر رہے ہیں، اور مفید بات چیت کے بعد ہم کسی امن منصوبے پہ، امن معاہدے پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ وہ ہے بین الافغان مذاکرات کی بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر مجیب رحمانی ہیں افغان مصالحتی کونسل کے ترجمان، انہوں نے کہا ہے کہ غیر ملکی قابض فورسز کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، یعنی کہ افغان طالبان لڑ رہے تھے طالبان غیر ملکی فورسز کے خلاف، اور اب غیر ملکی فورسز جا چکی ہیں، اب ہمیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑنا۔ یعنی سمپل سی بات ہے کہ افغان حکومت نے، افغان فورسز نے، سپریم کونسل جو ہے مصالحتی، اس کا مطلب ہے کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے، اشرف غنی حکومت کہہ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، لہٰذا ایک خفیہ طور پہ بات چیت چل رہی ہے، اور آفٹر شاکس جو ہیں غیر ملکی فوج کے انخلاء کے بعد وہ اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جو خبر ہے، خبر یہی ہے بریک تھرو کہ خفیہ مذاکرات افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جاری ہیں، اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ غیر ملکی افواج مکمل طور پہ یہاں سے نکل جائیں۔ اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان، چائنا اور افغان حکومت ان تینوں کے درمیان بھی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، وہ کسی دن بتاؤں گا کہ وہ ایگریمنٹ کس طرف سچویشن کو لے کے جائے گا۔ اور ایک اور بھی خبر ہے، وہ ہے افغان طالبان نے جی ایک اعلان کیا ہے، واضح طور پہ اعلان، اور انہوں نے کہا ہے کہ سفارتکاروں کے خلاف اور NGO جو کام کر رہی ہیں ان سے کسی قسم کا ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ سفارتکار اور NGOs ان سے کسی قسم کا انہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ افغان طالبان کی یہ پالیسی نہیں کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں، بلکہ طالبان کا ٹارگٹ صرف اور صرف غیر ملکی افواج ہیں، اور اگر غیر ملکی افواج نہ گئیں تو جو باقی رہے گا اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے، اور آخری فوجی کے جانے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ تو ایک چیز تو یہ انہوں نے کر دی۔ دوسری جانب پینٹاگون نے جو اہم ترین اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم 90% سے زائد ہماری افواج جو ہیں، پینٹاگون نے کہا ہے غیر ملکی افواج امریکہ سمیت تمام غیر ملکی افواج کا 90% سے زائد حصہ ہم وہاں سے جا چکے ہیں، اور اب بہت کم ٹروپس ہیں، اور وہ بھی جلد از جلد وہاں سے نکل جائیں گے، لہذا سپٹمبر کا اعلان نہیں کیا جا رہا۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق جولائی کا مہینہ ہی امپورٹنٹ ہے، اور 1 ماہ کے بعد جو افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم امن منصوبہ پیش کریں گے، اور ادھر افغان مصالحتی کونسل کے سپریم لیڈر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بارے میں ایک کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے جنگ بندی کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ریجنل پلیئرز بشمول پاکستان، چائنا، رشیا، ترکی، ایران، یہ سب کچھ پس پردہ بیٹھ کے کافی کچھ کر رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔